ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ٹی آر ایس کی ہر رکن کی خوشی و غم میں ٹی آر ایس جماعت ہر وقت ساتھ۔ آلمور ایم ایل اے پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی، انہوں نے مرحوم ٹی آر ایس کارکن کے افراد خاندان کو کیا 2 لاکھ کا چیک حوالے۔ ریاستی الیکشن کمیشن کمشنر پارتھا سارتھی کی ضلع کو آمد، مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں و عوامی نمائندوں نے کیا ان کا شاندار خیر مقدم۔ مرکزی حکومت کی جانب سے اقلیتوں کو فراہم کردہ اسکالرشپ کی تاریخ میں 30 نومبر تک کی توسیع، طلبہ استفادہ حاصل کریں، ذمہ داروں کی اپیل۔ مسلخی اراضی پر قبضے کے خلاف قریشی برادری کی جانب سے ایک دن تمام گوشت کی دکان بند و پرجاوانی میں ضلع کلکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے کی گئی نمائندگی۔ ایم ایل سی انتخابات کے لیے 16 نومبر سے ہوگا پرچہ نامزدگیوں کا ادخال، ضلع میں الیکشن کوڈ نافذ، ضلع کلکٹر نارائن ریڈی۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاستی الیکشن کمیشن کمشنر پارتھا سارتھی کی ضلع میں آمد، عہدیدار و قائدین نے کیا ان کا شاندار استقبال۔ آج ریاستی الیکشن کمیشن کمشنر پارتھا سارتھی کا آرمور RNB گیسٹ ہاؤس پر شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف محکمہ جات کے ملازمین و عہدیداروں نے پھول و شال پیش کرتے ہوئے ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر چندر شیکھر نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بعد وہ واپس حیدرآباد اپنے دفتر کے لیے روانہ ہوئے۔ ایم ایل سی انتخابات کے لیے 16 نومبر سے پرچہ نامزدگیوں کا ادخال، ضلع کلکٹر نارائن ریڈی۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے صحافت کے لیے جاری کردہ اپنے ایک اعلامیے میں بتایا کہ مقامی ادارہ جات کے قانون ساز کونسل کے انتخابات کے لیے 16 نومبر کے روز اعلامیہ جاری کیا جائے گا اور اسی روز سے پرچہ نامزدگی حاصل کی جائے گی۔ پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 23 نومبر ہے اور 24 نومبر کے روز جانچ پڑتال اور 26 نومبر کے روز دستبرداری رہے گی اور 10 دسمبر کے روز رائے دہی اور 14 دسمبر کے روز رائے شماری کی جائے گی۔ 16 دسمبر سے قبل انتخابی عمل کو مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پرچہ نامزدگی ضلع کلکٹر نظام آباد ریٹرننگ آفیسر سی نارائن ریڈی کو صبح 11 بجے سے 3 بجے تک حوالے کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائے دہی منڈل پرجا پریشد میٹنگ ہال بودھن، گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج بوائز نظام آباد، ڈپٹی ایگزیکٹو انجینئر پنچایت راج سب ڈویژن آرمور، میونسپل ریونیو سیکشن کامرڈی، میونسپل آفیسر میٹنگ ہال، میونسپل آفس الاریڈی اور MPDO آفس ویٹنگ ہال بانسواڑہ میں رائے دہی کے لیے مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ نظام آباد کے مقامی ادارہ جات قانون ساز کونسل کے رکنیت کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا۔ نظام آباد سے منتخب ہونے والی قانون ساز کونسل کی رکن کے کویتا کی میعاد 4 جنوری 2022 کو ختم ہو رہی ہے۔ اس سے قبل ریاست گیر سطح پر قانون ساز کونسل کے اراکین کے لیے انتخابات منعقد کیے جا رہے ہیں اور اس انتخابات میں میونسپل کارپوریٹرز، میونسپل کونسلرز، منڈل پریشد کے اراکین، ضلع پریشد کے اراکین کے علاوہ MLA MP جو معاون رکن کی حیثیت سے میونسپلٹیز میں حق رائے دہی کا حق رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ مقامی ادارہ جات سے منتخب معاون اراکین کو بھی حق رائے دہی میں حصہ لینے کا اختیار حاصل ہے۔ کامرڈی بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں ATA سرینیواس کی شاندار کامیابی، وہ بیسٹ پلیئر آف ٹورنامنٹ کا جیتا خطاب۔
آج کامریڈی بیڈمنٹن ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے ویڈرمین سنگنل میں ATS سرینیواس نے شاندار کامیابی درج کرائی اور ویڈرمین اوپن کے 2 زمرے میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہوئے بیسٹ پلے آف ٹورنامنٹ کا خطاب حاصل کیا۔ اس موقع پر ان کے دوست احباب و رشتہ داروں کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔ 13 సంవత్సరాలు రోజు 4 గంటలకు లేచి వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ కష్టం అంతా మనకు కనబడదు। ఈ కష్టం అంతా ఎవరికి తెలుస్తుంది అంటే రియల్గా ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళకు, కష్టపడ్డ వాళ్ళకు మాత్రమే తెలుస్తుంది, దగ్గర చూసిన వాళ్ళకు। ఒక సక్సెస్ వచ్చింది అంటే దాని వెనక ఎంతో కష్టం ఉంటుంది। ఓవర్ నైట్లో మ్యాజిక్ చేయలేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి। ఓవర్ నైట్లో యూ కెనాట్ డూ మ్యాజిక్ ఎనీ। प्रजावाणी प्रोग्राम का जॉइंट कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर ने अवामी शिकायतों को कबूल किया। प्रजावाणी प्रोग्राम का हर पीर को सुबह 11 बजे तक 3 बजे इनेकाद जिले कलेक्टर की निगरानी में अमल में लाया जाएगा। आज प्रजावाणी प्रोग्राम में जॉइंट कलेक्टर चंद्रशेखर, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने अवामी शिकायतों को कबूल करते हुए मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन शिकायतों की फौरएक्सवी की जाए। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक रखने वाले सरकारी अहदेदारान मौजूद थे। लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ मजलिसी कायदीन कमर बस्ता, सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान का RDO के हमरा दौरा। निजामाबाद शहर के सल्म इलाकों में लैंड ग्रैबर्स की सरगर्मियों के खिलाफ मजलिसी कायदीन कमर बस्ता हो चुके हैं और ठोस इक़दाम करते हुए लैंड ग्रैबर्स का खिला खमा कर रहे सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर निजामाबाद मोहम्मद इदरीस खान, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद हारून खान डिवीज़न नंबर 13, मोहम्मद एजाज हुसैन नुमाइंदा कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 57, मौन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज अहमद ने RDO के हमरा डिवीज़न नंबर 12 और 13 के कई सल्म इलाकों का दौरा करते हुए यहाँ पर वाक़ई सरकारी अराज़ियात का सर्वे के जरिए निशानदही और हदबंदी पर जोर दिया ताकि खुली सरकारी अराज़ियात पर नाजायज कब्ज़ाजात को रोका जा सके। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने वीडियो बयान जारी करते हुए अवाम से अपील की कि सल्म इलाकों में पट्टाजात के जरिए फरोख्त की जाने वाली अराज़ियात की खरीदी ना करें। यहाँ मदीना ईदगाह के कुछ लोग दारुस्सलाम गए थे, जहाँ पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब जो निज़ामाबाद ज़िले के इंचार्ज हैं, उनके पास जाकर यहाँ पर जो गवर्नमेंट आके जो इनके टीन शेड वगैरह को उन्हें साफ़ किया, उखाड़ के फेंका, उस सिलसिले में गलत फहमी में वो लोग बलाला साहब को हमारे यहाँ एरिया कारपोरेटर के नाम से कंप्लेंट किए। यहाँ बलाला साहब के हुक्म पर हम डिप्टी मेयर और तमामी मजलिस के ज़िम्मेदार लोग यहाँ पर आके लोगों से बात किए और यहाँ पर एरिया का जायज़ा लिए बाद ये पता चला कि वो ना के एरिया कारपोरेटर के जो समीर है उनके बोलने पे नहीं, बल्कि स्कूल जो बनाया जा रहा है स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से शिकायत पर वो स्कूल की ज़मीन है बोलकर साफ़ किया गया। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको ये खुलासा कर दूँ कि आप कभी भी यहाँ पर डिवीज़न कोई से भी डिवीज़न में हो, ज़िम्मेदार कारपोरेटर होता, कोई इंचार्ज कारपोरेटर बोलकर आएगा तो उसकी बात नहीं सुनना। आप जो भी आपका मसला होगा जाइए और कारपोरेटर के पास अपने बात को रखिए। कारपोरेटर को क्योंकि 5 साल तक वो अपनी डिवीज़न का ज़िम्मेदार होता है, उस कारपोरेटर के सामने बात रहेंगे तो आपका मसला हल होता। आप गैर ज़रूरी बीच वालों के लोगों को उनको बात करेंगे तो आप लोगों का पैसा ख़राब होगा और आप लोग गैर ज़रूरी गवर्नमेंट की ज़मीन पे बिना सनद के बैठेंगे तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट MRO होंदो RDO होंदो आके आपको उखाड़ के फेंकते। तो आप ज़रूरी है आपका पैसा नुकसान ना कीजिए और अपना जो भी काम है अपने कारपोरेटर से रुजू होके हल कीजिए। अगर कारपोरेटर अपना एरिया कारपोरेटर अगर अवेलेबल नहीं है किसी वजह से तो आप अहमदपुरा में हमारी MIM ऑफिस है, वहाँ पर सब हर डिप्टी मेयर का नंबर है, मेरा खुद का नंबर है और दूसरे ज़िम्मेदार लोगों का नंबर है, वहाँ से अपना वहाँ पर ऑफिस सेक्रेटरी हर वक्त बैठा हुआ रहता। शहर निजामाबाद के इलाके बरकतपुरा अरब गली के नौजवानों पर मुश्तमिल ABCD क्रिकेट टीम ने दर्ज करवाई एक और शानदार जीत। अब्दुल अजीज अमोदी व दोस्त अहबाब की जानिब से दी गई मुबारकबाद।
شہر نظام آباد میں بہترین کھلاڑیوں کی کمی نہیں ہے. انہی قابلیت کے ساتھ شہر نظام آباد کے علاقہ برکت پورہ عرب گلی کی ABCD کرکٹ ٹیم جو ایک بائک ریاستی و شہری سطح پر منعقد ہونے والے مقابلوں میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنا لوہا منوا رہی ہے. اور اس ٹیم نے گزشتہ روز MM منان میموریل 2020 کرکٹ ٹورنامنٹ میں حصہ لیتے ہوئے شاندار جیت درج کروائی. اور اس ٹورنامنٹ میں مین آف دی میچ اور مین آف دی سیریز محمد موصف کو دیا گیا. اس ٹیم کے کیپٹن محمد فارس اور ان کی اس کامیابی پر ڈپٹی میئر ادریس خان، شہری مجلس شکیل فاضل، مجلسی کارپوریٹر محمد اعجاز حسین، محمد ریاض، محمد علی باغبان کے ہاتھوں انعام حوالے کیا گیا. اور ٹیم کی اس کامیابی پر عبدالعزیز عمودی، مالک العمود کلیکشن اور عبدالرحمان عمودی، زبیر بہتاب، عبد المتین کی جانب سے تمام ٹیم کے کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی گئی اور خوشی کا اظہار کیا گیا. درگاہ چلہ خطب دکن حضرت سید شاہ ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا 66واں سالانہ عرس شریف کا ماکلو میں جوش و خروش کے ساتھ انعقاد. نظام آباد کی موضوع ماکلور میں واقع درگاہ چلہ خطیب دکن حضرت سید شاہ ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا 66واں سالانہ عرس زیر سرپرستی و نگرانی حضرت صوفی ذیشان پاشا صاحب سجدہ نشین درگاہ صوفی نگر نرمل و چیئرمین صوفی چیریٹیبل ٹرسٹ منایا گیا. یہ 3 روزہ تقاریب ہر سال ربیع الثانی کی 7، 8، 9 کو منائی جاتی ہے. یہ درگاہ ہندو مسلم یکجہتی کا مرکز ہے. ہر سال یہاں عرس میں ماکلور، نظام آباد، اربن و رورل، بودھن، آرمور، بورگاؤں، نوی پیٹ، نندی پیٹ و دیگر مقامات سے کثیر تعداد میں زائرین شرکت کرتے ہیں. اور چلہ شریف حضرت صوفی حسین علی شاہ صاحب قادری شتاری سرمدی سرمست قلندری رحمۃ اللہ علیہ کا 67واں سالانہ عرس شریف اس موقع پر منایا جا رہا ہے. سوگانا چہرہ انور دکھانا. حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا چھلے مبارک کا عرس ہر سال کی طرح اس سال بھی شان اور شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یہ عرس تقریباً 67 سال سے ماکلور منڈل سے گاؤں کا گشت کرتا ہوا مولا کی پہاڑی پر تشریف شرکت فرماتا ہے. اور یہاں تمام مذہب و ملت کے لوگ اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام مذہب کے رکھنے والے اور اس بارگاہ میں حاضر ہو کر فیوض و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں. سرکار کا فیض تمام مریدین پر اور معتقدین پر، تمام مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والوں پر سب پر جاری و ساری ہے. واخر الدعوانا پیر کے دن گوشت کی تجارت کا بائیکاٹ، مسلخ کی اراضی پر ناجائز قبضہ اور انچارج کانٹریکٹر پر کیس درج کرنے کے خلاف قریش برادری کی ضلع کلکٹر کو یادداشت، انصاف کا مطالبہ. شہر کی بابن صاحب پہاڑی پر واقع مسلخ کی اراضی پر ناجائز قبضہ اور انچارج کانٹریکٹر عظیم قریشی پر سیاسی دباؤ کے تحت پولیس کیس درج کرنے کے خلاف آل انڈیا ویلفیئر سوسائٹی جمعیت القریش نظام آباد نے پیر کے دن تجارت کا بائیکاٹ کرتے ہوئے گوشت فروخت نہیں کیا. صبح عوام گوشت خریدی کے لیے گھروں سے نکلنے پر تمام دکانات بند پائی گئی. عوام حیرت کا اظہار کیا گیا. میڈیا کے نمائندوں کی جانب سے قریش برادری کے ذمہ داران سے ربط پیدا کرنے پر یہ بتایا گیا کہ مسلخ کی اراضی پر سیاسی پشت پناہی میں ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے. قریش برادری کے ذمہ داران نے بتایا کہ ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی کو ایک شکایت حوالے کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ 2000 میں اس وقت کے ریاستی وزیر و رکن اسمبلی نظام آباد ڈی سرینیواس کی جانب سے مالاپلی میں واقع مسلخ کو باون صاحب پہاڑی پر منتقل کرتے ہوئے مسلخ کے لیے 7 ایکڑ 20 کنٹا اراضی مختص کی گئی تھی. لیکن چند دن قبل بعض لینڈ گرابرز نے سیاسی پشت پناہی کے تحت مسلخ کی اراضی پر عارضی ٹین شرٹ قائم کرتے ہوئے ناجائز قبضے کی کوشش کرنے پر مسلخ کے انچارج کانٹریکٹر عظیم قریشی نے قریش برادری کے نوجوانوں کے تعاون سے ناجائز قبضے کو برخاست کر دیا تھا. لینڈ گرابرز نے سیاسی مدد حاصل کرتے ہوئے عظیم قریشی پر پولیس میں کیس درج کرایا. مسلخ کی اراضی پر ناجائز قبضے کے باوجود حیرت انگیز طور
पर पुलिस में केस दर्ज कर लिया गया। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टाउन कमेटी की जानिब से बाबन साहब पहाड़ी और आसपास के इलाकों में सरकारी व खानगी अराजियात पर नाजायज कब्जाजात का इंकशाफ किया गया। डिप्टी मेयर निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद इदरीस खान ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए डिवीजन नंबर 10, 11, 12 और 13 में सरकारी खानगी अराजियात पर नाजायज कब्जाजात करने वाले लैंड ग्रैबर्स को जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने इनसे मुलाकात करने वाले कुरैश बिरादरी के वफद को तयखुन दिया कि इस सिलसिले में तहकीकात अमल में लाते हुए इंसाफ फराहम किया जाएगा। कुरैश बिरादरी की ये जिम्मेदारी है कि वो मसलख की अराजी पर नाजायज कब्जा करने वाले लैंड ग्रैबर्स और इनकी पुष्ट पनाही करने वाले सियासी कायदीन के नामों का इंकशाफ करे। आज प्रजवानी प्रोग्राम में जिला कलेक्टर व म्यूनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा को ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी जमीयतुल कुरैश निजामाबाद के जिम्मेदार एम ए अजीम कुरैशी, इंचार्ज कॉन्ट्रैक्टर स्लाटर हाउस निजामाबाद ने याददाश्त हवाले की। इस मौके पर वाहिद कुरैशी, टाउन सदर ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी जमीयतुल कुरैश निजामाबाद, मुजिब कुरैशी, इरफान कुरैशी, अजीम कुरैशी, आमिर कुरैशी, आरिफ कुरैशी, अफरोज कुरैशी, हारून कुरैशी, वहीद कुरैशी, अहमद कुरैशी, मोहम्मद अली, सदर मस्जिद कुरैश, हाफिज कुरैशी के अलावा कुरैश बिरादरी के नौजवान व ताजिरीन कसीर तादाद में मौजूद थे। सभी ने पुरजोर मुतालबा किया कि 6 टाउन पुलिस स्टेशन में फर्जी केस को फौरी बर्खास्त किया जाए। इस्लामाबाद स्लाटर हाउस में कई दिनों से गैर ज़रूरी कब्जे जांच चल रहे हैं। लैंड ग्रैबर्स स्लाटर हाउस के अंदर भी प्लाटिंग बनाना चालू कर दिए है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी हम ज़िला कलेक्टर साहब को भी नुमाइंदगी करें, म्यूनसिपल कमिश्नर मैडम को नुमाइंदगी करें कि 2000 में हमको निज़ामाबाद का स्लाटर हाउस डीसी साहब जब एक्स मिनिस्टर थे उन्होंने बना के दिए थे हमको 2000 में, जब वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी स्लाटर हाउस में। उसके बाद जब कमीला बसा, हम जंगल में जानवरों में सांपों बिच्छों में जाके हम वहाँ पे तिजारत करें। आज वो ज़मीन की कीमत हो गई, तो आज लैंड ग्राफर और कई मुकामी सियासी लीडर्स की नज़र हमारे स्लाटर हाउस की ज़मीन पर पड़ी। मैं बताना चाह रहा हूँ, गुज़िश्ता हमारा कमीला मालापली में था, वो उड़ गया। अब जो धर्मपुरी बामन सपाड़ी जंगल के इलाके में हमारा जो स्लाटर हाउस है, आज उस पर भी नीयत ख़राब करे। गवर्नमेंट को हम आज ये बात साफ तरीके से पता है कि 21 साल से हम स्लाटर हाउस को किराया दे रहे हैं कि हर साल 10 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख। इस बार 2021 में 17 लाख 5 हज़ार में हम कॉन्ट्रैक्ट लिए। हम जो है सालाना हम स्लाटर हाउस का किराया पूरी ईमानदारी से बनते हुए आ रहे हैं। उसके बावजूद हमारे साथ नाइंसाफ़ी सियासी लीडरों की तरफ से हमें बहुत सी परेशानियाँ हो रही हैं और लैंड ग्रैबर्स गुंडागर्दी करके वहाँ पे प्लाटा बना के गरीबों को बेच के और निशाना बना रहे हैं। अगर जब हम जाके बोलते हैं तो हमें झूठे केसेस हमारे पे बुक किए जाते हैं। और कोई भी औरत आके हमारे नाम पे हमारे घर में लात मारे, हमारे पे ऐसा करे बोल के झूठे केसेस हमारे पे बुक कर रहे हैं। लिहाजा हम आज हमारा कारोबार बन करके एहतजाज कर रहे हैं कि हमें किसी से शिकायत नहीं है, हमारी स्लाटर हाउस की ज़मीन पर मत बैठिए। हमारी नुमाइंदगी रहे, सर्वे कराते बोल के बोले। परसों एमएचओ साहब बोल के भेजे, घर उठाओ बोल के बोले। तो हमारे जवान स्लाटर हाउस के जवान साहब जाके बोले आप घर उठा दो, वो तो हमारे पे झूठा इल्ज़ाम लगा के टाउन में कंप्लेंट करे। वहाँ क्या औरतें जाके 15 औरतें जाके कंप्लेंट करेगा। सऊदी अरब बाहर से आने वाले आज़मीन उम्रे के लिए नई खिदमात मुतारुफ। सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा ने सऊदी अथॉरिटी फॉर डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताउन से एक नई सर्विस मुतारफ कराई है, जिसमें ममलिकत से बाहर से आने वाले ज़ायरीन को मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में उम्रा और नमाज अदा करने के लिए ऐप्स के जरिए इजाजतनामा जारी करने का फैसला किया गया है। जुमा को एक बयान में वजारत हज ने कहा कि ये सर्विस खुदूम प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होने और ममलिकत में पहुँचने के बाद एतमरना और तवक्कलना की ऐप्स पर मौसूल होगी। इन दोनों ऐप्स में से किसी एक पर उम्रे की इजाजतनामे की तस्दीक की जा सकेगी। सऊदी अरब में हज व उम्रे की वजारत ने क़ब्ल-अज़ी इस बात पर जोर दिया था कि मस्जिद हरम में उम्रा और नमाज अदा करने और मस्जिद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए इजाजतनामे का अजर इन लोगों तक महदूद रखा जाए जिन्हें कोरोना वायरस वैक्सीन की 2 खुराकें दी गई हों। सऊदी अरब में वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। CLAT का आइंदा साल 2 मरतबा इनेकाद। कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने फैसला किया कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLAT का आइंदा साल 2 मरतबा इनेकाद अमल में आएगा। CLAT 2022 का 8 मई 2022 को जबकि CLAT 2023 का 18 दिसंबर 2022 को इनेकाद अमल में आएगा। कंसोर्शियम की सालाना आमिला कमेटी और जनरल बॉडी इजलास में
کیا گیا جو پروفیسر فیضان مصطفیٰ کی صدارت میں نلساری یونیورسٹی آف لا میں منعقد ہوا۔ کنسورشیم سیکرٹری پروفیسر سدھیر کرشنا سوامی نے بتایا کہ آئندہ سال 2 بار یہ ٹیسٹ منعقد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کنسورشیم نے کاؤنسلنگ فیس کو 50,000 روپے سے گھٹا کر 30,000 روپے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ST/SC اور BC BCE WS PWD اور دوسرے تحفظات والے امیدواروں کے لیے فیس 20,000 روپے ہوگی۔ تلنگانہ میں انجینئرنگ کی 25% نشستیں مخلوع، طلباء کی عدم دلچسپی، خانگی یونیورسٹیز کو ترجیح، سول اور میکینیکل کورسز میں بھی کم داخلے۔ تلنگانہ میں انجینئرنگ کی نشستوں کے حصول کے سلسلے میں طلباء کی عدم دلچسپی کالجز کے وجود کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ نئے ٹیکنیکل انجینئرنگ کورسز کو متعارف کرنے کے باوجود تلنگانہ میں نشستوں کے الاٹمنٹ کے آخری مرحلے کی تکمیل پر 25% نشستیں مخلوع رہ چکی ہے۔ جاریہ سال 1.21 لاکھ امیدوار MSET میں کوالیفائی قرار پائے ہیں۔ MSET کنوینر نوین متل کے مطابق ریاست میں 79,790 انجینئرنگ شعبے میں نشستیں دستیاب ہے، جن میں سے 19,797 نشستیں پر نہیں ہو سکی، جبکہ گزشتہ سال مخلوع نشستوں کی تعداد 17,101 تھی۔ گزشتہ سال جملہ دستیاب نشستیں 78,270 تھی۔ جاریہ سال نئے کورسز متعارف کیے گئے تاکہ طلباء کو ان کورسز کی جانب راغب کیا جا سکے۔ بتایا جاتا ہے کہ سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، الیکٹرک اینڈ الیکٹرانکس انجینئرنگ جیسے اہم شعبے جات میں بھی نشستیں خالی رہی۔ اس کے علاوہ نئے ٹیکنیکل کورسز، سائبر سیکیورٹی، انٹر آف تھنگس اور ڈیٹا سائنس جیسے کورسز میں بھی تمام نشستیں پر نہیں ہو سکی۔ تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ کئی طلباء جو اپنی پسند کے کالجز میں نشستیں حاصل کرنے میں ناکام رہے وہ خانگی یونیورسٹی سے رجوع ہو چکے ہیں، جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ روزگار ضمانت کی اسکیم متعارف کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ طلباء کی جانب سے خانگی یونیورسٹیز اور خود مختار کالجز کو ترجیح دینے کے سبب زیادہ تر نشستیں مخلوع ہے۔ سب سے زیادہ نشستیں کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مربوط کورسز ہے، جن کا فیصد 90 ہے، جبکہ سول اینڈ میکینیکل میں 66% اور دیگر کورسز میں 60% نشستیں پر ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 4,973 طلباء نے معاشی طور پر پسماندہ کوٹے کے تحت داخلہ حاصل کیا۔ 18 نومبر نشستوں کو منسوخ کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ ایک کالج تو لینا ہے جہاں ایک بھی داخلہ نہیں ہو پایا۔ یونیورسٹی کے تحت 15 خانگی یونیورسٹیز کے تحت 2 اور خانگی شعبے میں 158 کالجز ہیں۔ جملہ 175 کالجز میں یونیورسٹی کے تحت 4,069 خانگی یونیورسٹیز کے تحت 1,586 اور خانگی کالجز کے تحت 74,135 نشستیں ہیں۔ مجموعی طور پر 59,993 نشستیں پر ہوئی ہیں۔ میکینیکل انجینئرنگ میں 33.57، سول انجینئرنگ میں 41.87، الیکٹرک اینڈ الیکٹرانکس میں 46.14، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں 47.64 اور کمپیوٹر سائنس کورس میں 53.2% نشستیں پر ہوئی ہیں۔ انتخابی ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل کی ہدایت، جلسوں و ریالیوں کی اجازت نہیں، بیلٹ پیپر کا استعمال۔ چیف الیکٹورل آفیسر ششانک گوئل نے ضلع کلکٹر کو ہدایت دی کہ وہ مجالس مقامی زمرے کی MLC نشستوں کے انتخابات کے دوران انتخابی ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل کریں۔ مجالس مقامی زمرے کی 12 MLC نشستوں کے لیے انتخابی اعلامیہ 16 نومبر کو جاری کیا جائے گا، جبکہ ضابطہ اخلاق شیڈول کے اجراء کے ساتھ نافذ ہو چکا ہے۔ ششانک گوئل نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ 9 سابق اضلاع میں رائے دہی کے اختتام تک جو کوئی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ضلع کلکٹرز نے ششانک گوئل کو بتایا کہ 9 نومبر کو شیڈول کے اجراء کے ساتھ ضابطہ اخلاق نافذ ہو چکا ہے۔ ضابطہ اخلاق کے تحت تمام جماعتوں کو پوسٹرز، بینرز اور جھنڈوں کو نکال دیا گیا۔ گوئل نے ضابطہ اخلاق پر عمل کے سلسلے میں ہر ضلع سے رپورٹ طلب کی۔ پولیس و ریونیو عہدیداروں نے کہا کہ وہ تال میل سے کام کرے۔ کلکٹر سے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو جلسوں و ریالیوں کی اجازت نہ دی جائے۔ بند مقامات پر جلسوں میں صرف 200 افراد جبکہ کھلے مقامات پر 500 افراد کی حد پر عمل کیا جائے۔ بائک اور کار ریالیوں کی اجازت نہیں رہے گی۔ مہم کے دوران صرف 5 افراد کو رائے دہندوں سے ملاقات کی اجازت ہوگی۔ صبح 10 تا رات 10 بجے تک مہم کی اجازت رہے گی۔ MLC انتخابات میں رائے دہی کے لیے EVM مشینوں کے بجائے بیلٹ پیپر کا استعمال کیا جائے گا۔ اسلامیہ ماڈل ہائی اسکول بھینسے میں ہفتہ روزہ جشن تعلیم کا کامیاب انعقاد، مختلف مقابلے جات میں طلباء کا بہترین مظاہرہ۔
اسلامیہ ماڈل ہائی اسکول مدینہ کالونی بھینسے کے سیکرٹری و کرسپونڈنٹ عبدل سلیم نے بتایا کہ مدرسے ہزام ہفتہ روزہ جشن تعلیم بضمن یوم پیدائش علامہ اقبال مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو کی پیدائش کے موقع پر منعقد کیا گیا، جس میں طلباء نے مسوری و رقیات، تحریر و تقریر، حمدیہ، نعتیہ، مقابلہ، نظم گوئی، کوئز اور ڈراموں میں حصہ لیتے ہوئے بہترین مظاہرہ پیش کیا۔ اسلامی ہائی اسکول کی کرسپونڈنٹ عبدل سلیم نے کہا کہ ہر دفعہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے اور کہا کہ طلباء کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے مزید پروگرامز میں حصہ لیتے ہوئے نمایاں اعلیٰ شخصیت بننے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر مدرسین شیخ امیر، شیخ سعود، عبد الواحد، محمد زبیر احمد و معلمات کے علاوہ اولیاء طلباء، معززین شہر کی کثیر تعداد موجود تھے۔ اسکول انتظامیہ کی اطلاع کے مطابق مذکورہ 12 مقابلوں میں کامیاب طلباء و طالبات میں انعامات کی تقسیم انشاءاللہ بہت جلد ایک پروگرام کے ذریعے عمل میں آئے گی۔ منچریال سے کریم نگر جانے والی بس اور ڈی سی ایم وین کے درمیان تصادم، حادثے میں 14 افراد زخمی۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع پیدا پلی میں آر ٹی سی بس اور ڈی سی ایم وین کے درمیان تصادم ہو گیا۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں قریب 24 متاثرین زخمی ہو گئے، مسافرین زخمی ہو گئے۔ معلوم ہوا ہے کہ بس منچریال سے کریم نگر جا رہی تھی کہ مندھنی فلائی اوور برج پر ڈی سی ایم سے ٹکرا گئی۔ زخمیوں کو مقامی افراد کی مدد سے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ وین کی رفتار بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ سدی پیٹ ضلع کلکٹر وینکٹ رام ریڈی کے عہدے سے استعفیٰ، ٹی آر ایس میں شامل ہونے کا فیصلہ۔ تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع کے کلکٹر وینکٹ رام ریڈی آج کلکٹر کے عہدے سے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے چیف سیکرٹری سومیش کمار سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے استعفیٰ کا مکتوب حوالے کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وینکٹ رام ریڈی بہت جلد ٹی آر ایس پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں اور چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ انہیں کونسل کارکن بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پیداپلی تا نظام آباد ریلوے ٹریک پر برقیانہ کام آئندہ ماہ تک مکمل، عنقریب اس ریلوے ٹریک سے نئے ایکسپریس ٹرینیں گزرنے کے توقعات۔ مرکز میں 1992 کے دوران کانگریس حکومت کی جانب سے نامزد کردہ زیر عظیم جہانی پی وی نرسمہا راؤ کے دور اقتدار میں پیداپلی تا نظام آباد براہ کریم نگر ریلوے ٹریک کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ شروعات میں پیداپلی تا کریم نگر اور بعد میں کریم نگر تا نظام آباد کے درمیان براڈ گیج کے طور پر ریلوے ٹریک بچھائی گئی اور اس نصب کردہ ریلوے ٹریک پر صرف ایک پیسنجر ٹرین کے علاوہ گوڈز ٹرینوں کو روزانہ چلایا جا رہا ہے۔ بعد انڈین ریلوے حکام کی جانب سے پیداپلی تا نظام آباد کے درمیان واقع ریلوے ٹریک کو برقیانے سے مربوط کرنے کے تعمیری کاموں کا آغاز عمل میں لایا گیا تاکہ مسافرین کو سفر کرنے میں آسانی کے ساتھ وقت کی بچت ہو سکے۔ اس سلسلے میں اب اس ریلوے ٹریک پر جاریہ برقیانے کا کام آئندہ ماہ دسمبر تک پائے تکمیل ہونے کی یہاں اطلاعات ہے۔ واضح ہے کہ پیداپلی تا نظام آباد ریلوے ٹریک کو برقیانے کاموں کو 2018 کے دوران آغاز کیا گیا تھا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ لازمی ہوگا کہ انڈین ریلوے حکام کی جانب سے نظام آباد ریلوے جنکش میں جدید طرز کی تعمیری کاموں کو انجام دینے کی غرض سے 1000 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا گیا، جن میں منوہر آباد تا مدکھیڑ، براہ کاماریڈی، نظام آباد اور باسر ریلوے اسٹیشنوں کے درمیان واقع ریلوے ٹریک کو ڈبل لائن کے علاوہ برقیانے کے تعمیری کام شامل ہے۔ نظام آباد تا پیداپلی ریلوے ٹریک کو برقیانے کاموں کی تکمیل کے بعد آئندہ سال ماہ جنوری کے دوران ممبئی تا کریم نگر براہ نظام آباد ہفتے واری سپر فاسٹ ایکسپریس ٹرین کو الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے روزانہ چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس اقدام سے کریم نگر اور نظام آباد کے مسافرین کے لیے ممبئی روزانہ آنے جانے میں کافی سہولت ہوگی۔ دراصل نظام آباد تا پیداپلی کا فاصلہ جملہ 178 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ متعلقہ حکام کی طرف سے کریم نگر تا تروپتی روزانہ جو الیکٹرانک سسٹم سے سپر فاسٹ ٹرین چلائی جا رہی ہیں، اسے ماہ جنوری 2022 سے توسیع کرتے ہوئے اسے نظام آباد ریلوے جنکشن تک کیا جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں معلوم ہوا کہ مدکھیڑ تا نظام آباد ریلوے ٹریک پر برقیانے کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی اسکالرشپ کی تاریخ میں مزید 15 دن کا اضافہ، 30 نومبر تک داخل کر سکتے ہیں آن لائن درخواست۔ مرکزی حکومت کی جانب سے دی جانے والی پری میٹرک پوسٹ میٹرک اسکالرشپ جس کی فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 15 نومبر مقرر کی گئی تھی۔ واضح ہے کہ درخواستوں کی کم تعداد میں وصولی و پورے ہندوستان میں
कोविड के सबब पैदा हुए हालात जहां पर हर रियासत में स्कूल्स और कॉलेजेस की कुशादगी एक वक्त पर न आने व दीगर वजूहात के सबब अब तारीख में तोसी करते हुए 30 नवंबर तक किया गया है। इस मौके पर तलबा से अपील की जाती है कि वो कसीर तादाद में दरख्वास्तें दाखिल करें। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ समाजी कारकुनों को दी गई तहनीत। हैदराबाद की समाजी फलाही तंजीम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के बानी निसार अली हाशमी की जानिब से आज शहर निजामाबाद में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी मोहम्मद इलियास PCC सेक्रेटरी, मोहम्मद हसन नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस कमीशन तेलंगाना जनरल सेक्रेटरी, सलमान पटेल हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन प्रेसिडेंट निजामाबाद व दीगर ने शिरकत करते हुए शहर निजामाबाद में कोविड दौर में खदमात अंजाम देने वाले खदमत गुजार व समाजी कारकुनों की हिम्मत अफजाई के लिए इनकी तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हरकियाती नौजवान मोहम्मद जानी को इनकी बेलोस खिदमात पर शाल पोशी और गुलपोशी की गई। इस मौके पर सैयद इमरान व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। TRS की हर रुकन की खुशी व गम में TRS जमात हर वक्त साथ। आलमूर MLA PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, इन्होंने मरहूम TRS कारकुन के अफराद खानदान को किया 2 लाख का चेक हवाले। रियासती इलेक्शन कमीशन कमिश्नर पार्था सारथी की जिले को आमद। मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों व अवामी नुमाइंदों ने किया इनका शानदार खैर मकदम। मरकजी हुकूमत की जानिब से अगलतों को फ्राहम करदा स्कॉलरशिप की तारीख में 30 नवंबर तक की तोसी, तलबा इस्तिफादा हासिल करें, जिम्मेदारों की अपील। मसलखी अराजी पर कब्जे के खिलाफ कुरैशी बिरादरी की जानिब से एक दिन तमाम गोश्त की दुकान बंद व प्रजावानी में जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए की गई नुमाइंदगी। MLC इंतखाबात के लिए 16 नवंबर से होगा पर्चा नामजदगियों का इंतकाल, जिले में इलेक्शन कोड नाफिज, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।